السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بے نمازی کی 15 دردناک سزائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نماز کا حکم قرآن مجید میں سینکڑوں دفعہ آیا ہے کہ نماز قائم کرو، لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ نماز ادا نہیں کرتے۔ مصروفیات کے بھنور میں ایسے پھنسے ہیں کہ چند لمحات اس رب کے لیے نہیں نکال سکتے جس نے ہمیں دنیا کی ہر نعمت سے نوازا ہے۔ بے نمازی کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان نماز کو چھوڑنے کا فرق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نماز کے معاملے میں سستی کرے اللہ اسے 15 سزائیں دے گا۔ ان میں سے 6 دنیا میں یعنی کہ 3 موت کے وقت، 3 قبر میں اور 3 قبر سے نکلنے کے بعد ہوں گی۔ دنیا کی 6 سزائیں یہ ہیں: اللہ اس کی عمر سے برکت ختم کر دے گا، اللہ اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامات مٹا دے گا، اللہ اس کے کسی عمل پر اجر و ثواب نہ دے گا، اس کی کوئی دعا حق تعالیٰ آسمان تک بلند ہونے نہیں دے گا، دنیا میں مخلوق اس سے نفرت کرے گی اور نیک لوگوں کی دعا میں اس کا کوئی آسان نہ ہوگا۔ موت کے وقت 3 سزائیں یہ ہیں: ذلیل ہو کر مرے گا، بھوکا مرے گا، مرتے وقت اتنی سخت پیاس لگی ہوگی کہ اگر سارے دریاؤں کا پانی بھی اسے پلا دیا جائے تو پھر بھی پیاس نہ بجھے گی، پسلیاں ٹوٹ پھوٹ جائیں گی۔ قبر میں 3 سزائیں یہ دی جائیں گی۔ قبر میں 3 سزائیں یہ دی جائیں گی: اللہ تعالیٰ اس کی قبر تنگ کر دے گا اور قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گی۔ اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی جس کے انگاروں میں وہ دن رات الٹ پلٹ ہوتا رہے گا۔ اس پر ایک اژدہا یعنی کہ سانپ مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام الشجاع الاقرار ہے، یعنی گنجا سانپ ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کی اور ناخن لوہے کے ہوں گے، ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت کے برابر ہوگی۔ وہ گرجدار بجلی کی آواز میں کہے گا کہ میں الشجاع الاقرار ہوں، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے فجر کی نماز ضائع کرنے کے جرم میں صبح تا ظہر اور نماز ظہر ادا نہ کرنے پر ظہر تا عصر اور نماز عصر ادا نہ کرنے پر عصر تا مغرب اور مغرب کی نماز ادا نہ کرنے پر مغرب تا عشاء اور عشاء کی نماز ضائع کرنے پر صبح تک مارتا رہوں، اور جب بھی وہ ایک ضرب لگائے گا تو مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جائے گا، تو اسے اپنے ناخن زمین میں داخل کر کے اس کو نکالے گا، اور یہ عذاب اس پر قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور ہم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ قیامت کے دن 3 سزائیں یہ ہیں: اللہ اس پر ایک فرشتہ مسلط کرے گا، اللہ اس پر ایک فرشتہ مسلط کر دے گا جو اسے منہ کے بل گھسیٹتا ہوا جہنم کی طرف لے جائے گا۔ حساب کے وقت اللہ اس کی طرف ناراضگی کی نظر سے دیکھے گا جس سے اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا، اللہ اس کا حساب سختی سے لے گا جس سے زیادہ سخت طویل کوئی عذاب نہ ہوگا، اللہ اس کو دوزخ میں لے جانے کا حکم دے دے گا، اور جہنم بھی بہت برا ٹھکانہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی ایک فرض نماز چھوڑتا ہے تو اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں کا جہنم میں داخلہ لازم ہو گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ صحت کی حالت میں نماز چھوڑنے والے کی طرف نہ نظر رحمت فرمائے گا نہ ہی اس کو پاک کرے گا۔ بے نمازی کے لیے سخت اور دردناک سزائیں ہیں، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، مگر یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرے تو اللہ توبہ اس کی قبول فرما لے گا۔ بے نمازی کے لیے سخت اور دردناک سزائیں ہیں جسے دنیا میں رہتے ہوئے، مرتے وقت بھی، اور قبر کے اندر اور روز آخرت میں بھی سزا دی جائے گی۔ پیارے دوستو، نماز میں سستی نہ کریں، نماز قائم کریں تاکہ اللہ آپ پر ہر وقت مہربان رہے، اور یہی نماز آخرت میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گی اور اس دنیا کو بھی آسان بنا دیتی ہے۔ امید ہے کہ آپ نماز ضرور پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو 5 وقت کے نمازی
نماز پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، ہم نے بے نمازی کی سزائیں تو سن لی، لیکن آج کل دیکھا گیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم پر کتنا دھیان دیتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم اس کے لیے ہم یہ ڈگری اس کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ ہم اس کو انجینئر بنانا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، سافٹ ویئر انجینئر، اور جو بھی دنیا کے جتنی فیلڈز ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ اس فیلڈ میں جائے جو ہماری پسند ہوتی ہے۔ لیکن ہم نے کبھی دینی لحاظ سے یہ نہیں سوچا کہ ہمارا بچہ نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، دین کی طرف اس کا دھیان ہے نہیں ہے، اس کی کوئی نماز تو نہیں رہ گئی۔ اگر ہم بچپن سے ہی بچوں کے اوپر نظر رکھیں، بلکہ سب سے پہلے تو ہمیں خود اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے، یعنی کہ ہمیں نماز قائم کرنی چاہیے۔ ہماری کوئی ایک بھی نماز رہ جائے تو ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے اور فوراً قضا ادا کرنی چاہیے۔ تو جیسے جیسے ہم خود کریں گے، ہمارے بچے بھی دیکھ کے اس کو ایسے ہی ادا کریں گے۔ اور جب ہم 7 سال کی عمر سے نماز بچوں کو شروع کروائیں گے، اور پھر جب بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو اس کی نماز کی عادت پکی ہوتی جاتی ہے۔ جب ہم خود نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم بچے کو کیسے کہیں گے کہ بیٹا اٹھو نماز پڑھو۔ نماز دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ جب ہم آج سے چند سال بعد قبروں میں ہوں گے اور ہماری اولاد کے پاس ٹائم نہیں ہوگا نماز پڑھنے کا، جیسے وہ ہمیں دیکھے گا ویسے ہی کرے گا، تو جب اس کے پاس نماز کا ٹائم نہیں ہوگا تو ہم اس وقت پچھتائیں گے کہ ہم اپنے بچوں کو کاش 5 وقت کی نماز سکھاتے، اور تاکہ وہ جیسے جیسے نماز پڑھتا تو آج ہمیں بھی قبر میں راحت اور سکون ملتا۔ تو اس لیے بچے کی روٹین نماز کے ایکول اس کی ساری روٹین سیٹ کریں، جیسے کہ کھانے کا ٹائم ہم نے سیٹ کیا، پڑھائی کا ٹائم، کھیل کا ٹائم، اسکرین ٹائم، ویڈیوز کا، اور آج کل جتنا سوشل میڈیا پہ جو ایکٹیویٹیز بچوں کی ہو رہتی ہوں اس کا، ریلیٹیوز کو ملنے کا، اور ساری روٹین ہم نے سیٹ کی ہوتی ہے۔ تو نماز کی بھی ہمیں روٹین سیٹ کرنی چاہیے، بلکہ میرے خیال میں میں تو اپنے بچوں کی ہر بات، ہر روٹین نماز کے ایکول ہی ترتیب دیتی ہوں۔ جیسے ہم نے باہر جانا ہو کہیں تو میں انہیں یہی کہتی ہوں کہ ابھی عصر کا ٹائم ہونے والا، آپ لوگ وضو کر لیں اور راستے میں کسی مسجد میں نماز پڑھ لیں، یا پھر گاڑی میں ہی نماز پڑھ لیں۔ یعنی کہ ان کو ابھی سے اس طرح کی عادت ڈالی جائے کہ ان کو یہ پتہ ہو کہ نماز کسی حالت میں بھی چھوڑی نہیں جا سکتی۔ تو کیونکہ جس کی نماز سیدھی ہے اس کی دنیا اور آخرت سیدھی ہے، باقی دنیا